شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اور رمضان کے ضمن میں بھی یہ بات بیان کی گئی، قربانی کا مقصد یہ بیان کیا گیا، اور عبادات کے ذکر میں یہ چیز آئی کہ تمام عبادات کا گویا خلاصہ اور مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اور تقوی کا جگہ جگہ تذکرہ، اور تقوی کا مختصر مفہوم آپ یہ سمجھیں، ہر وہ کام کرنا کہ جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز آ جانا، اجتناب کر لینا کہ جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، ہمارا بھروسہ کسی دوسری چیز پر نہیں ہونا چاہیے، نہ زور بازو پر، نہ جماعت پر، نہ تعداد پر، نہ افراد پر، اور نہ ساز و سامان پر، بھروسہ ہونا چاہیے صرف اور صرف رب کائنات پر۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب الجلال نے کہ اصل میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو غالب ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے پر قادر ہے، عاجز نہیں ہے، اور اس کے فیصلے مبنی بر حق، مبنی بر انصاف ہیں، وہاں نظر ثانی کی ضرورت نہیں، ترمیم کی ضرورت نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور وہ جو چاہتا ہے ہو کے رہتا ہے۔ اور مومنوں کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رہنا چاہیے، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، بڑے اس سے ذمہ داری سے یہ بات قرآن کریم میں کہی گئی ہے، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ ضرور ضرور اللہ اپنے بندے کے لیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور آپ کے بعد ساری کائنات کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یا اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ پر مومنوں کو بھروسہ ہونا چاہیے، اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، گزشتہ آیات میں چونکہ اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، یہاں اہل کتاب کے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، ان میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے بھی ہم نے وعدے لیے تھے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، دین کی بنیاد گویا ایک ہے، اور اس بات کو دوسری جگہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا وَأَنَّ هَٰذِهِ وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا اس چیز پر اتفاق تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ان سب کی طرف یہ وحی بھیجی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے، اور تمام انبیاء کا مشن ایک ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے واقعات، امم سابقین کے واقعات قرآن کریم میں ذکر کر کے اللہ رب الجلال نے اس امت کو سمجھایا ہے، اس امت کو تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا۔
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم، اور چونکہ جو مخاطبین تھے رسول اللہ سے، جن سے گفتگو تھی، مدینہ منورہ میں 5 قبائل رہتے تھے، 3 نصارہ کے تھے اور 2 یہود کے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے سوالات تھے، بڑے بڑے ان کے مطالبات تھے، لہٰذا ان کو مخاطب کر کے ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا وعدے ہوئے رب ذوالجلال کے، تمہیں کیا کیا حکم دیے رب ذوالجلال نے، اور تم نے اس میں کیا کیا خامیاں کی، کیا کیا کوتاہیاں تم سے سرزد ہوئیں، اور تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری پچھلی تاریخ کیا ہے، آج تم باتیں کرتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ کہیں تم بھی وہ طریقے نہ اپنا لینا، وہ نظام نہ چلا لینا جو یہودیوں نے چلایا، جس طرح وہ حق چھپاتے تھے اور حق میں خلط ملط کرتے تھے، حق کو باطل سے ملاتے تھے، حق کو چھپانے کا کام کیا۔ اور اس سلسلے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، مسئلے اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس میں شامل کرتے تھے، کچھ چیزیں چھپاتے تھے، جو ان کے کردار تھے وہ بیان کیے گئے۔ اور فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار مقرر کیے گئے، ذمہ دار بنائے گئے۔ آج بھی یروشلم میں جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں ان 12 قبائل کا تذکرہ ہے ان کے ہاں، گویا اس میں رسول اللہ کی صداقت ہے، سچائی ہے، آپ کے رسول برحق ہونے کا بھی پہلو اس میں موجود ہے کہ وہ تاریخی ہسٹریاں، وہ تاریخی باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں جو خاص ان کے علماء ہی جانتے تھے۔ اور رسول اللہ نے نہ تورات کو پڑھا تھا، نہ انجیل کو پڑھا تھا، نہ کوئی اور تاریخ پڑھی تھی، نہ آپ نے کسی کے سامنے ذہن و تلمذ حاصل کیا۔ اگر آپ ان کی تاریخ اور ان کے نکات اور ان کی باریکیاں بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، رسول برحق ہیں، بطور وحی آپ کے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، رب آپ کو بتاتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان معاہدات میں، ان وعدوں میں چند چیزیں تھی، اور فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں مینوان اسی طرح ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں۔ فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اللہ نے معیت کا وعدہ فرمایا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ گویا ہمارے بھی ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید ہمارے شامل حال رہے گی، بشرطے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جائیں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یہ شرطیہ ہے، لَئِنْ یہ شرطیہ ہے، فرمایا بشرطے کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے۔ ہم اپنے سماج پر، اپنے معاشرے پر، اپنے گرد و نواح پر، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نماز کے کتنے پابند ہیں، نمازیں ہماری کتنی جماعت سے ہوتی ہیں، کتنی بغیر جماعت کے ہوتی ہیں، کتنی نمازیں ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کتنی نماز کی وہ 40 کے قریب شرائط ہیں، کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس پر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور امت کی من حیث القوم انفرادی اور اجتماعی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کے تعلق سے نہایت سنجیدہ ہو جائیں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، اگر عافیت چاہتے ہو، اگر سلامتی چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ تم نماز قائم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھنے کا ذکر لفظ نہیں آیا، اقامت کا لفظ آیا، اور اقامت میں بے شمار چیزیں ہیں، 40 سے زیادہ وہ نکات ہیں، طہارت ہے، صفائی ستھرائی ہے،
قبلہ رخ ہونا ہے، وقت پر نماز ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، یا اور جتنی شرائط ہیں وہ ساری کی سارے اس میں شامل ہیں، بشرطے کہ تم نماز کے پابند رہو، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ دونوں چیزیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 80 مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم میں ایک جگہ جمع کر کے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وآمنتم برسلی، رسولوں کو ماننا ہے، رسول پر مکمل یقین کرنا ہے۔ اس دن بات ہو رہی تھی ایک صاحب کی وفات پر، کوئی صاحب کہنے لگے کہ آج یہ فلاں بڑا دن ہے اور یہ فلاں دن ہے اور یہ فلاں دن ہے اور وہ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی شرط ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا، رب کو رب ماننا، جس طرح کہ اس کے شایان شان ہیں، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور رسولوں کو مکمل طور پر رسول ماننا۔ ہزارہ مثالیں ہیں، میں نے ایک تذکرہ پچھلے کسی جمعے میں بھی کیا تھا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ ہے کہ ہم افطار کریں تو آذان پر افطار ہونی چاہیے، ہم سحری ختم کریں تو افطار پر سحری ختم ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر والے نے کیا کہا ہے اور فلاں بستی والے نے کیا کہا ہے، فلاں ملا نے کیا کہا ہے، فلاں مولوی نے کیا کہا ہے اور فلاں نسل والے نے کیا کہا ہے، پھر ہم نے رسول کو نہیں مانا، پھر ہم نے رسول کا وہ درجہ نہیں دیا جو دینے کا یہاں حکم ہوا ہے کہ وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، وعزرتموہ، اور ان کی تعظیم کرنی ہے۔ یا کون سی تعظیم ہو گئی رسول اللہ کی کہ زبان سے ہم نعرے لگاتے رہیں لیکن عملی طور پر ہم ایک سنت بھی رسول اللہ کی نہ اپنائیں، بلکہ سارے کام جناب رسول اللہ کی سنت کے اپوزٹ، برعکس، برخلاف اور ان کی مخالفت میں اور مقابلہ آرائی کر کے کریں، اور ہم دعوے کریں کہ ہم سنی ہیں، ایسے سنی نہیں ہوتے۔ فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، آمنتم برسلی وعزرتموہم، یہ حکم انہیں بھی ہے، یہ حکم ہمیں بھی ہے، ہمیں رسولوں پر مکمل ایمان لانا ہے، رسولوں کی تعظیم کرنی ہے۔ رسول سے بڑا رب کی کائنات میں کوئی نہیں، رسول سے بڑا رب کی کائنات میں کوئی نہیں۔ اور میں اپنے عقیدے کی بات عرض کر دوں، یاد رکھنا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش وہ 1,24,000 انبیاء اور رسل، اور ان رسولوں کی جتنے صحابہ تھے، جتنے ان کی امتوں میں بڑے بڑے ائمہ اور محدثین گزرے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد قیامت تک آنے والے، صدیق اکبر سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے افراد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، مجتہدین، جو جس کو رب نے جتنی صلاحیت دی ہے، وہ سارے ایک بات کہیں اور صرف محمد رسول اللہ دوسری بات فرمائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کا تقاضا یہ ہے، رب کا حکم یہ ہے کہ ان سب کی بات کی حیثیت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی بات کی حیثیت ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ، تعظیم کرو رسول اللہ کی تعظیم، آپ کی سنتوں کو اپنا کر، آپ کی مکمل تابعداری کر کے، آپ کی مکمل پیروی کر کے، خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، عسر میں بھی، یسر میں بھی، یتیمے میں بھی، اور شاہانہ انداز میں بھی، ہر دور میں، حضر میں، سفر میں اور ہجرت میں بھی، عرش پر بھی، زمین پر بھی، رسول اللہ کا نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔
اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُ، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی عزت کرو، اس نبی کی توقیر کرو، اس نبی کے حکم کے سامنے، اس نبی کے فرمان کے سامنے کسی اور کے حکم اور فرمان کو ہرگز مت لایا کرو۔ اگر تم نے نبی کی حدیث ہوتے ہوئے، نبی کا فرمان ہوتے ہوئے یمین و شمال جھانکنے کی کوشش کی، تم اس پٹڑی سے اتر گئے، اس راستے سے، اس منہج سے ہٹ گئے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینا ہے، قرض حسنہ۔ زکوٰۃ کے ذکر کے بعد چوتھی چیز جو یہاں بیان ہوئی یہ قرض حسنہ ہے، اور قرض حسنہ سے مراد نفلی خیرات ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، فرمایا اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنہ، وہ بڑھائے گا اس کو، اور دگنا چگنا اور 100 گنا 1000 گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ نفلی خیرات ہے۔ ہم بڑی باریکی سے، بڑی سنجیدگی سے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں مکمل ہونی چاہیے، نمازوں میں کوتاہی نہ ہو۔ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، زکوٰۃ میں سے کچھ باقی نہیں بچنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نفلی خیرات کرو۔ اور جو زکوٰۃ دے چکے، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایک مسکین کو، ایک یتیم کو، ایک بیوہ کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ ایک یتیم کو کھانا کھلا دیا کریں گے، ایک حافظ قرآن کو کھانا کھلا دیا کریں گے، ایک بیوہ کو کھانا کھلا دیا کریں گے، ایک ٹوٹے ہوئے چپل والے کو چپل دلوا دیا کریں گے، اس بچے کو کہ جس کے پاس سکول کی فیس نہیں ہے اس کی سکول کی فیس ادا کر دیں گے، جس کے پاس کتابیں پنسلیں نہیں ہیں اس کو کتاب پنسل لے کر دے دیں گے۔ یہ سارا کا سارا اسی میں آتا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اسی پر یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نعوذ باللہ کنگال ہو گیا اور وہ ہم سے قرض مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، فرمایا ہم نے وہ بات سنی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ غریب ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے۔ کسی نے پنجابی میں بڑی پیاری بات کہی ہے، مال سارے دا تو مالک، مال والے بھی تیرے، کردائیں آزمائشاں اقرض اللہ، آنکھ کے کہ مال بھی اسی کا، ہم بھی اسی کی ملکیت ہیں، ہمارا ایک ایک سانس اس کی ملکیت ہے، جب تک وہ چاہے گا سانس آئیں گے، جب وہ چاہے سانس آنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہ عمر کا تقاضا، نہ دولت کا تقاضا۔ ہمارے محلے سے پرسوں ہمارے ساتھی نائب تحصیلدار صاحب فوت ہو گئے۔ یہ کون تصور کر سکتا ہے، جوان آدمی ہیں اور صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مال دولت بھی اللہ نے بے شمار دی ہے، عزت ہے، وقار ہے، صلاحیتیں ہیں، لیکن اٹھ گئے، اس طرح اٹھ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہمارے ایک ایک سانس یاد رکھو ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ رب کائنات کی ملکیت ہے۔ فرمایا ہماری ہر شے رب کی ہے، ہمارے مال اور دولت رب نے عطا کیے ہیں۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ جسے چاہتا ہے اسے کشادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، کم دیتا ہے۔ یہ مال بھی اسی کا ہے، اس لیے بڑی پیاری تعبیر فرمائی پنجابی میں، مال سارے دا تو مالک، مال والے بھی تیرے، کردائیں آزمائشاں اقرض اللہ، آنکھ کے اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ قرض حسنہ وہ نہیں ہوگا کہ
کہ ہم نے 10-20 روپے 50 روپے 100 روپے دے دیے اور ہم چاہیں کہ جب تک مائک سے اعلان نہ ہو 1000-2000 آدمی کو پتہ نہ چلے جب تک ہمارا صدقہ لگنے والا نہیں. وہ ہے کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقہ کیا اتنا چھپا کر کیا کہ سیدھے ہاتھ سے دے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. اور حلال طیب سے دیا. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے, پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. حرام کا مال, لوٹ گسوٹ کا مال, چوری اور ڈکیتی کا مال, رشوت اور سود کا مال اور سامان تجارت میں ملاوٹ کر کے, ناپ تول میں کمیاں کر کے یا اور کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دڑی سے حاصل کیا ہوا مال ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اور اس ضمن میں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اس رمضان کے مہینے میں اور میٹر بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر خاص کر آخری عشرے میں اور ان کی تاخیراتوں میں ایک خرچ کریں گے اور اس کا 1000 کا وعدہ فرمایا, 1000 سے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا ایک دینے والا ایسا ہے جس کو 1 کا 1 ملے گا, کوئی دینے والوں کو 1 کے 10 ملیں گے, 1 کے 70 ملیں گے, 1 کے 700 ملیں گے. اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ اللہ اس سے بھی اضافی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ 4 چیزیں کرو, یہ 4 کام کر لو. وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ وعدہ یہ ہو رہا ہے اگر تم یہ کر لو گے تو پہلی بات یہ فرمائی لَأُكَفِّرَنَّ, یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ, جس نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے گرامر کے اعتبار سے نون ثقیلہ یعنی ڈبل تاکید. جس طرح ہم کہتے ہیں ضرور بضرور, کسی کام کی تاکید کے لیے ہم یہ یقین دہانی کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کام ضرور بضرور ہوگا. اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اگر یہ 4 کام کرو گے میں ضرور بضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا. سب سے بڑا بوجھ انسان کے اوپر جب انسان دنیا سے جاتا ہے وہ کون سا بوجھ ہے؟ وہ گناہوں کا بوجھ ہے, معصیتوں کا بوجھ ہے, نافرمانیوں کا بوجھ ہے. ہم حساب لگائیں اگر 10 گناہ ہمارے روزانہ ہمارے ریکارڈ میں بچتے رہیں, سال کے کتنے ہوئے اور 50 سال عمر ہے تو کتنے گناہ ہو گئے. یہ سب سے بڑا بوجھ ہوگا. ہزاروں کے حساب سے گناہ جمع ہوتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی اور اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی. تو لہٰذا بڑی بات یہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ نے وعدہ فرمایا ضرور بضرور میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا, تمہارے گناہ تمہارے معاف کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, اور یہاں بھی لام تاکید اور نون ثقیلہ ڈبل تاکید فرمائی, وعدہ فرمایا ضرور بضرور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. وہ جنت تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. انہار, سورہ محمد میں اٹھائیے دیکھیے, انہار من ماء غیر آسن, پانی ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. وانہار من خمر, شراب طہور کی نہریں ہیں اور شہد خالص کی نہریں ہیں. اور من کل الثمرات, ہر طرح کے پھل ہیں, ہر طرح کی نعمتیں ہیں جنت میں. اللہ رب الجلال نے جو نعمتیں تیار کی ہیں, سورہ الرحمن اٹھا کر ان نعمتوں کا دیدار کیا کریں, سورہ واقعہ اٹھائیں ان نعمتوں کا دیدار کریں. وہ کیا کیا نعمتیں اللہ رب الجلال نے تیار فرمائی ہیں ان کا ہلکا سا وہاں عکس بیان کیا گیا ہے. میں وہ ساری باتیں نہیں کہہ پاؤں گا, جمعے کا وقت متعین ہوتا ہے. فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتہا الانہار فمن کفر بعد ذالک, اور جو اس کے بعد انکار کرے گا فقد ضل سواء السبیل, نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ رسولوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اگر ہم نعوذ باللہ سارے کے سارے روئے زمین کے انسان نافرمان سے نافرمان تر بن جائیں, بے نماز رہیں, زکوٰۃ نہ دیں, رسولوں کی پیروی نہ کریں, اللہ کے راستے میں خیرات نہ کریں, ہم کسی کا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ رسولوں کا کیا بگڑنے والا ہے؟ نہ اللہ کا کچھ بگڑنے
بگڑنے والا نہ رسولوں کا کچھ بگڑنے والا، نقصان اپنا ہے۔ فرمایا فمن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد کفر کرے گا، انکار کرے گا، اعراض کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر بیٹھا، جو صراط مستقیم جس پر چلنے کی تاکید کی گئی تھی اس راستے سے وہ بھٹک گیا ہے، اصلیت سے وہ بھٹک گیا۔ لہذا یہ چار چیزیں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے ضمن میں بیان کی گئیں، اور یہ چاروں چیزیں ہمیں بھی اسی طرح مینو عام کرنی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔